پاکستان میں زیادتی بہت زیادہ اور بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو اس کی مختلف وجوہات ہیں, جس کے اندر ہمارے کچھ جینیٹک فیکٹرز ہیں, اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل ہے اور ہمارا انوائرمنٹ ہے. ہمارے پاکستانی ساؤتھ ایشینز, ہمارے کچھ جینز ایسے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ انسولن ریزسٹنس کی طرف ہمیں دے میک اس پرون ٹو ڈیولپ انسولن ریزسٹنس, جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل بہت زیادہ تیزی سے ایک طرح سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کے اندر ہم زیادہ بیٹھتے ہیں, کم چلتے ہیں, اور ہمارا کھانا بھی اس حساب سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے جتنا ہمارا, اور فزیکل ایگزرشن بہت کم ہے. اور اس طرح کا انوائرمنٹ بھی اس کے اندر بہت ایک میجر رول پلے کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جب ملیں تو انہوں نے پاکستان میں سمجھے کہ ڈائبٹیز کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے. کیا پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے سستا اور بآسانی علاج میسر ہے؟ ذیابیطس کا علاج پوری دنیا میں مہنگا ہے, کیونکہ ذیابیطس ایک کچھ دن کی بیماری نہیں, یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے. تو انسولنس پوری دنیا میں بہت مہنگی کنسیڈر ہوتی ہیں. تو جب ویسٹ اس کے لیے پریشان ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان تو ویسے ہی آلریڈی کافی غربت میں مبتلا ہے, تو ذیابیطس کا علاج ایک عام پاکستانی کے لیے کافی مہنگا ہے. ذیابیطس کے مریضوں کو کن سماجی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ڈائبٹیز کے دیکھیں, پاکستان میں ڈائبٹیز کے معاملے میں بہت زیادہ آگہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں میں بھی there's a certain class جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, لیکن آپ کے جو رورل ایریاز ہیں, جو دیہات ہیں یا اس طرح کے, وہاں پہ بہت زیادہ اس بیماری کے متعلق آگہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو, ایک تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی معاشرے میں ان ڈائگنوز چل رہے ہیں, نہ ان کو اس کے بارے میں معلوم ہے, اس لیے نہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور جب تک وہ ڈائگنوز ہوتی ہے تو میں بھی کبھی کبھار وہ کافی لیٹ سٹیجز میں ڈائگنوز ہوتی ہے, جب ان کو آلریڈی اس بیماری کی وجہ سے کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ڈائبٹیز ڈسٹریس ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ڈپریس ہو جاتا ہے, یا بہت اسے پریشانی ہوتی ہے کہ اسے کس قسم کی بیماری شروع ہو گئی ہے جو بہت لمبے عرصے تک چلے گی, اور اس کے ساتھ ہمیشہ ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشنز ہیں, جس کے اندر مطلب دل کی بیماری ہے اور گردوں کے مسئلے مسائل, تو یہ کسی کے اندر بھی خوف پیدا کر سکتی ہے کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے نہ کنٹرول کیا جائے تو یہ ان ساری کمپلیکیشنز کا سامنا کر سکتے ہیں. ذیابیطس کتنے اقسام کی ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ ذیابیطس کی مختلف اقسام ہیں, لیکن اگر ہم اس کو رفلی کہیں تو ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو عموماً بچوں میں یا نوجوانوں میں ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہمارے جسم کے اندر انسولن بالکل ختم ہو جاتی ہے, تو اس کا علاج ہی انسولن ہے. جبکہ زیادہ تر جو 90% ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جو عموماً آپ لوگوں میں دیکھتے ہیں مڈل ایج لوگوں کے اندر ہوتی ہے. اس کا تعلق انسولن کا کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جسم کے اندر, تو آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کا علاج گولیوں سے ہو سکتا ہے, لیکن مے بی ایک ٹائم کے اوپر آپ کو انسولن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈائبٹیز کی ٹائپ ہے جو حاملہ خواتین میں ہوتی ہے, جس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. پھر کچھ اور میڈیکل کنڈیشنز ہیں جیسے کوشنگز ڈیزیز ہے, پینکریٹائٹس, یہ کچھ اس طرح کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے بھی آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. کیا کسی بھی شخص کا لائف سٹائل اس بیماری کا سبب بن سکتا ہے؟ پاکستانی ہونا ہی از اے رسک فیکٹر فار ڈائبٹیز, بیکاز ہم نے پہلے بات کی اباؤٹ دا جینز. دوسرا یہ کہ لائف سٹائل کا بہت سمجھیں ایک قریبی رول ہے کسی بھی انسان کو ڈائبٹیز کے مرض میں مبتلا کرنا. تو بالکل اس کا بہت اٹ از لائک ویری اسٹرانگلی کو ریلیٹڈ ود ڈائبٹیز. پور لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ آپ کے لائک دن میں کوئی بھی کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ 9 to 5 اگر اپنا مستقل ڈیسک پہ ہی بیٹھے ہوئے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں, آپ کے کھانے کے اندر کوئی احتیاط نہیں ہے, تو یہ وہ سب کے سب رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کے اندر موٹاپا یا اوبیسٹی پیدا کر سکتے ہیں, اور اوبیسٹی از اے رسک فیکٹر فار ڈائبٹیز. ذیابیطس کو سائلنٹ کلر کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈائبٹیز کو سائلنٹ کلر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بظاہر آپ مریض کی شوگر 300-400 بھی ہو جائے تو کبھی کبھار اس کو کوئی بھی سمٹم نہیں ہوں گے, لیکن ڈائبٹیز آہستہ آہستہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. اور معاملات یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر جب آپ کی آرگن ڈیمیج ہو گیا, جب کافی ایڈوانس میں آپ کا مسئلہ آرگن کا ہو گیا, تو اس وقت اس کے سمٹمز جو ہے وہ مطلب آپ کو معلوم ہونا شروع ہوتے ہیں. مثلاً آپ کی بینائی جب بالکل لاسٹ سٹیج کے اوپر ہوتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے جی ڈائبٹیز نے آپ کی آنکھوں کو ہٹ کیا ہے.
75% ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈائلسس ڈائبیٹک پیشنٹس کے اندر بہت کامن